بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سناٹا ہو یا کڑی دوپہر، تنہائی ہو یا لوگوں کا ہجوم، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی یہاں سے بھی گزرا ہے۔ عجیب سی حرارت محسوس ہوتی ہے، آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ کہیں نیند میں اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تو لگتا ہے جیسے خود کو کسی کے بس میں پا رہے ہوں۔ ہمارے سوا کون ہے جو ہمارے آس پاس ہوتا ہے، ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہمیں نظر نہیں آتا؟ جنات، جن کے نام سے ہی عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ان کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ جنات جس جگہ ہوں، آسیب ہو جہاں، وہاں زندگی مشکل ہوتی ہے، انسان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کراچی کا موہاٹا پیلس، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہاں رات کے وقت خالی کمروں میں قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جبکہ سیکیورٹی عملے نے روشنیوں کو خود بخود جلتے اور بجھتے دیکھا۔ لاہور کا شاہی قلعہ، جہاں انتظامیہ کے کئی افراد نے رات کے وقت سایوں اور عجیب و غریب آوازوں کو سنا۔ کوہی چلتن کو بھی پراسرار پہاڑ کہا جاتا ہے، جہاں مقامی افراد وہاں عجیب و غریب سرگوشیاں سنتے رہے۔ یہی وہ مخلوق ہے جو انسان کے ساتھ اس کے ہمذات کی طرح رہتی ہے، پر کچھ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ مخلوق جسے اللہ نے آگ سے تخلیق دیا، آج ہر جگہ اپنا وجود رکھتی ہے، کہنے کو نظر نہیں آتی، کیونکہ لفظ جن کے معنی بھی چھپی ہوئی چیز کے ہیں۔ اسے انسان موجودہ نہیں دیکھ سکتا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ وجود نہیں رکھتی۔ انسانوں کے وجود سے کئی سالوں پہلے ان کا وجود رہا ہے، اور اب بھی ہے، اور تا قیامت رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جنات کو لپکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا، اور آگ کا کام ہے جلانا۔ جنات کرنٹ کی طرح سفر کرتے ہیں، اور ان کی تیز رفتاری بھی اتنی ہی تیز ہوتی ہے کہ لمحے بھر میں یہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ اسی لیے یہ خبریں جمع کرنے کے لیے انسان کے کام آتے ہیں، مگر یاد رہے یہ سرکش مخلوق ہے، اس لیے ان میں جھوٹ دھوکہ بہت ہے۔ یہ جھوٹی خبریں بھی پھیلاتے ہیں، کئی بیماریوں کا بھی سبب بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حجر اور سورہ رحمان میں ان کی تخلیق کا ذکر ملتا ہے۔ جنات کی باقیات، یعنی شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اسی وقت وہ کھلا دشمن بن گیا، اور پھر اللہ نے ابلیس کو قیامت تک مہلت دی کہ وہ انسانوں کو بہکاتا رہے۔ جن مختلف طریقوں سے انسانوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے جنات پر خاص اختیار عطا فرمایا، وہ ان کی تعمیراتی کام میں بھی مدد کیا کرتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں بھی جنات نے ہی مدد کی۔ سورہ سبا میں جنات کے ذریعے عظیم الشان عمارتوں کی تعمیر کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جنات کے ایک گروہ نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ اس واقعے کی پوری صورت نازل ہوئی سورہ جن میں۔ جادو، وسوسہ، شیطانی اثرات کا تعلق شیاطین سے جڑا ہے، لیکن جو مسلمان ہیں، سنا ہے کہ وہ خانہ کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے آج بات کرتے ہیں ان جنات کی کہ جن سے ہم پناہ مانگتے ہیں، جو شیطانی وسوسے انسانوں کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ جنات ہیں جو کہ کسی بھی گھر کو اجاڑ سکتے ہیں، کسی بھی انسان کو موت تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مفتی نور رحمانی صاحب اور مانی صادق نقشبندی صاحب، روحانی اسکالر۔ بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ احمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جنات کی۔ جنات کا وجود اس دنیا میں کس کس طرح سے ہے، کن کن شکلوں میں ہے، کیونکہ یہ شکلیں بدل لیتے ہیں، کبھی جانوروں کے روپ میں، کبھی انسانوں کے روپ میں۔ ان کا اصل میں بسیرا ہوتا کہاں ہے؟ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جنات کے لیے کیا کہا گیا ہے، کیا حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں دو ہی مخلوق کے بارے میں بتایا گیا، ایک انسان اور ایک جن۔
پوچھتے ہیں مفتی نور رحمانی صاحب سے، کیا کہتے ہیں آپ؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقال اللہ تعالی مقاما آخر وخلق الجان من النار، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، جس طرح ایک انسان ایک مخلوق ہے، جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو جس طرح عقل، شعور رکھتے ہیں انسان، اسی طرح جنات بھی عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ ہاں بس یہ کہ ہم جسم رکھتے ہیں، وہ اس طرح جسم نہیں رکھتے کہ جو نظر آ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مکلف ہوتے ہیں، جس طرح ہم احکام شریعہ کے مکلف ہیں۔ اس طرح انسانوں میں کافر ہیں، مسلمان ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی مسلمان ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں اور منافقین ہیں۔ یہ تمام جنات کے اندر بھی موجود ہیں۔ جنات کی طاقت کتنی ہے؟ تو اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ نے طاقت دی ہے، مگر کچھ کا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ نے انسان کو فضیلت کا تاج پہنایا۔ تو انسان اور بالخصوص مسلمان کو اللہ نے قرآن اور کلام الہی کی طاقت دی ہے۔ کب ان کی پیدائش ہوئی ہے؟ روایات کے مطابق کہ 2000 سال انسان سے پہلے اللہ نے ان کو تخلیق کیا تھا، اور زمین میں انسانوں سے پہلے جنات کا بسیرا تھا، اور جنات قتل و غارت کرتے تھے۔ ان کی طبیعت میں شر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ شیطانی سوچ، شیطانی حرکات و سکنات ان کا محبوب مشغلہ ہے، ہیبٹ ہے، ان کی ہابی ہے۔ مار دھاڑ کرنا، قتل و غارت کرنا، چھیننا، تنگ کرنا، یہ ان کی کوشش رہی ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک، پروردگار ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں، یہ جو مخلوق ہے یہ تنگ کرے گی۔ رہتے کہاں ہیں؟ بڑا اچھا سوال ابھی آپ انٹرو میں کر رہی تھیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا ہوا کہ ایک سانپ نکلا اور ایک شخص نے اس سانپ کو مار دیا۔ تو وہ بیسیکلی جن تھا۔ اس نے پھر مسلمانوں کو تکلیف دی، مسلمانوں نے سارے سانپوں کو مارنا شروع کر دیا۔ تو پھر یہ فیصلہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملات ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو آبادیاں ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں، بیابان جنگل اور جو پہاڑ کی گھاٹیاں ہیں وہ، اور سمندر کہ جو اندر کا حصہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول نے جنات کو عطا کیا۔ تو اچھا، اب ان کی غذا کیا ہے؟ جو مسلمان جنات ہیں ان کی جو غذا ہوتی ہے وہ ہڈیاں ہوتی ہیں۔ جبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے تھے اور فرماتے ہیں، فرمان علی شان ہے کہ جب تم ہڈیاں کھاؤ تو اس کو رکھ دو، وہ تمہارے نیک انسان جنات بھائی کی غذا ہے۔ اس میں صحابہ بھی تھے۔ میں نے ایک روایت پڑھی دلائل النبوہ کے اندر کہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو دیکھا کہ 2 دھوئیں اٹھے، اور جیسے جنگ ہوتی ہے اس طرح جنگ کی آوازیں آنا شروع ہوئی، مار دھاڑ، چیخ پکار۔ تو اس میں سے ایک خوبصورت سا کچھ سانپ گرا جو بالکل وائٹ سا تھا، جس میں مشک و عنبر جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنا امامہ کھولا اور اس سانپ کو اس امامے میں رکھا اور دفنا دیا۔ پیچھے سے آواز آئی، اے بندہ خدا، تو خوش نصیب ہے، تو نے جس سانپ کو دفنایا دراصل وہ رسول اللہ کا وہ صحابی تھا جس نے رسول اللہ کی زیارت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں، کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اولیاء کاملین کو دیکھا ہے، نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان کی عمریں بہت زیادہ طویل ہیں، مگر ان میں بھی موت آتی ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق کہ جب یہ کسی انسان کو تنگ کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں وَيَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، جب جنات کسی کو چھوتے ہیں تو اسے مرگی ٹائپ کا دورہ پڑ جاتا ہے، یا وہ جنون کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں بھی علماء کی دو رائیں، ایک کہتے ہیں کہ وہ انسانی حلول جسم میں داخل ہوتا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ داخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان کی نفسیات سے کھیلتا ہے، انسان کے دماغ کو کنٹرول کر لیتا، اور اس کے بہا پر انسان مجنون جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ طاقتور ضرور ہیں، اور یہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اچھا جی، یہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ ہمیں سن اچھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس میں بھی یہ آ گیا ہے کہ جی کچھ میگنیٹک ریزز ہوتی ہیں جو کہ انسان کو اگر چھو جاتی ہیں تو انسان جو ہے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور ایسے الفاظ بولنے لگتا ہے یا ایسی زبانیں بولنے لگتا ہے جو کبھی اس نے بولی ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا یہ ان ریزز کے ذریعے انسان کے دماغ پہ اثر ڈالتے ہیں،
یہ آج بہت اچھا تک سوال۔ سمجھ نہیں دیکھیے آیا. مسئلہ یہ ہے، اگر آپ ماڈرن سائنس کو پڑھیں اور بالخصوص مائنڈ سائنسز جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو دیکھیں تو ان کے مطابق کہ اس پوری کائنات کے اندر دو انرجیز ہیں، ایک پازیٹیو انرجی ہے اور ایک نیگیٹو انرجی ہے. اچھا قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تنزل الملائکہ، اگر سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو ایک پازیٹیو انرجی آسمان سے اترتی ہے. جب وہ پازیٹیو انرجی اترتی ہے دل اور دماغ کو سکون دیتی ہے. اسی طرح ایول آئز، جس طرح انگریز بھی کہتے ہیں ایول آئز، شیطانی پاور، شیطانی نظر، تو جس طرح بھی یہ دیکھتے ہیں بالخصوص جب بچوں کو دیکھتے ہیں شیطان تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں. اچھا. ان کو نظر بد میں 80% جنات کا حصہ ہوتا ہے. او اچھا. جی عام انسانوں سے زیادہ جو ہیں وہ جنات ہوتے ہیں جو انسان کو دیکھتے ہیں اور انسان بیمار ہو جاتا ہے. یہ جادو کے اندر بھی جنات ہی ہوتے ہیں. جنات ہی جادو کرتے ہیں. سحر بالامراض جو ہوتا ہے، جس طرح ابھی آپ انٹرو میں بھی کہہ رہی تھیں کہ وہ جنات کے ذریعے کوئی نہ کوئی مرض پیدا ہو جاتا ہے جس کو پھر بعد میں اگر ماڈرن سائنس دیکھ رہی ہوتی ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پیشنٹ کو ہے کیا. ہمارے ساتھ مفتی صادق نقشبندی موجود ہیں اور یہ جنات اتارتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں کے جنات اتارتے ہیں جن پہ اثر ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، آسیب ہوتا ہے. تو آپ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کی روح سے جنات کسی بھی جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، ایک جسم میں ایک ہی روح رہ سکتی ہے. تو کیا یہ نفسیاتی طور پر انسان پر حاوی ہوتا ہے یا یہ وسوسے ڈالتا ہے اور ان وسوسوں کی وجہ سے دماغی طور پر انسان کو بیمار کر دیتا ہے؟ اور کون سا ایسا ورسٹ کیس آپ کے پاس آیا ہے جس کو آپ نے ٹھیک کیا ہے اور وہ کس طرح سے اس پر حاوی ہوا انسان پر؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پہلے تو میں ایکسپریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی تقریب کے اندر مجھے مدعو کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ وہ حلول کرتا ہے یا نہیں کرتا. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جنات ایک جسم لطیف ہے، جیسے ہوا ایک لطیف ہے نا، اب وہ ہمیں آکسیجن کی طور پر ہمارے ناک کے ذریعے جاتی ہے، تو اسی طرح جنات بھی جسم لطیف ہے، اور جب جسم لطیف ہے تو وہ اندر جا سکتی ہے. اچھا اب یہاں وہ جنات انسان کے وجود میں اگر جاتی ہے تو کیا وہ اندر اس کی روح میں بس جاتی ہے؟ تو روح میں تھوڑی بستی ہے، وہ تو انسان کے جسم میں حلول کرتی ہے. جیسے کہ آپ کوئلے کو لیں اور کوئلے کو، اب کوئلے کی اصل مادیت تو کوئلہ ہے، مگر اس کوئلے کو آگ میں ڈالیں گے تو وہ آگ میں جب رچ بس جائے گی تو رچ بسنے کے بعد وہ آپ جب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ کہ اس میں وہ آگ سرایت کر گئی ہے. اصل میں وہ کوئلہ ہی ہے، اصل میں تو وہ کوئلہ ہے مگر اس میں سرایت کر گئی ہے. اسی طرح اگر وہ انسان کے وجود میں اگر حلول کر جاتی ہے تو حلول سے مراد وہ اس کی روح میں بستی نہیں ہے، اس کے جسم میں. اب یہاں اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جنات انسان کو مس کرتا ہے، مس کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعتوں میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. جیسے ابھی حضرت نے جو آیت قرآن کی پڑھی کہ وہ یتخبط الشیطان من المس، کہ وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، اس کو مس کرنے سے مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، قرآن فرما رہا ہے. اب یہ اسی طرح مخبوط الحواس سے مراد یہ ہے کہ جب جنات نے اس انسان کو مس کیا، مس کرنے کی وجہ سے اس کی جسم پر ایک دباؤ سا آیا، کبھی کبھار اس کے کندھوں پر بوجھ آیا، کبھی ایسے کیسز آئے کہ اس کے سر میں درد شروع ہو گیا، کبھی اس کی سانس بند ہونے لگی. وہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کو مس کر رہا ہے. صحیح. اچھا یہ ایک مجھے ایک چیز پوچھنی ہے کہ جنات خود سے بھی کسی کے اوپر آ سکتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ جو جادو کرتے ہیں لوگ، جادو کی وجہ سے جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا گالم گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ جادو جو ہے وہ بھی جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات کے بچوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات کو قابو کر کے کیا جاتا ہے، یا ان کے بچوں کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے ان کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس میں طبیعت خراب ہو رہی ہے، سانس بند ہو رہا ہے، کندھوں پر بوجھ ہو رہا ہے، سر پر دباؤ ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جھپیٹا ہے. اب جھپیٹے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ جنات کا جو پریشر آیا ہے وہ کسی نے بھیجا ہوا نہیں ہے. اب جب بھیجا ہوا نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر رات کے ٹائم پر گھومنے جا رہے ہیں، عصر کے بعد جو ہے رستے میں بیٹھنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. اور خواتین کو تو بھی کہتے ہیں کہ بال کھول کے کھلے آسمان کے نیچے نہ نکلیں، جس طرح خوشبو لگا کے نہ نکلیں. جیسے عصر کی نماز، جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ جب اگر بال کھلے ہو کر نکلتی ہے خواتین یا پھر خوشبو لگا کر نکلتی ہیں تو وہ جنات اس پر عاشق ہو جاتے ہیں. اور جنات جب عاشق ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کا دیوانے ہو جاتے ہیں، پھر اس صورت میں اس کو تکلیف بھی دے رہے ہوتے ہیں جس کو وہ بندہ تکلیف سمجھ رہا ہوتا ہے. اب جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ایک تو ہوتا ہے کہ جھپیٹا جس میں جنات نے اس کو جو ہے تنگ کرنا شروع کیا مگر کسی جادوگر نے نہیں بھیجا تھا. صحیح. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ کوئی جادوگر کسی کو مخصوص تکلیف دینے کے لیے
جادو کے ذریعے جنات کو بھیجتا ہے. کیا ایسا بھی ہے کہ گھروں میں لوگوں کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں مل جاتی ہیں؟ کیا وہ جنات ہی ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر بھی الگ صورت بنتی ہے. پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ وہ جادوگر جنات کے ذریعے کسی کو بھیجتا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجتا ہے اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے. بعض دفعہ بھیجتا ہے کہ وہ جادوگر جنات کے اوپر کہ وہ جنات اس کو دماغ کے حوالے سے ایسا کر دے کہ اس کا دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں ہو. بعض دفعہ وہ بس حواس ہو جاتا ہے، اس کو سینس نہیں ہوتا، اس وقت وہ شعور سے بھی لاشعور میں آ جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا. اور بعض دفعہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ یا تو اس کی سانس بند ہو رہی ہوتی ہے یا عجیب تکلیف ہوتی ہے. ابھی جو ہے کرنٹلی ایک کیس آیا ہوا ہے، ایک لڑکی ہے، اس کو کیا ہے صبح سے لے کر رات تک مسلسل ہچکیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہچکیوں کے ساتھ ساتھ اس کا گلا دبا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو جو ہے الٹی آ رہی ہے مگر الٹی ہو نہیں رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ حال ہے کہ اس کو گردے کی طرف درد ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ نماز پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو زبان کبانے لگ جاتی ہے، دماغ ہل رہا ہے، عجیب کیفیت. ڈاکٹروں کے پاس جا کر مختلف ٹیسٹیں کروا کر کہیں سے کوئی حل نہیں ہو رہا. آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ جب میرے پاس آئے تو اصل میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ نور رحمانی بھائی بھی روحانی علاج بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. میں اصل میں اکثر جو علاج کرتا ہوں وہ لونگوں سے کرتا ہوں. لونگ کے ذریعے اگر کسی کا مسئلہ جادو کا ہو، جنات کا ہو، سفلی کا ہو، بندش کا ہو، رشتوں کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، میاں بیوی میں لڑائی کا مسئلہ ہو، اولاد نافرمان ہے، گھر میں بے سکونی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہو، گاہک نہیں آ رہے، باہر ملک جا نہیں پا رہا، جو بھی مسئلہ ہے تو میں اس لونگ پر پڑھائی کرتا ہوں. اور خالی یہ نہیں بلکہ کسی کو معدے کا مسئلہ ہے، کسی کو کینسر کا مسئلہ ہے، کسی کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، کسی کو گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کسی کو کمر کا مسئلہ ہے، کسی کو سر میں درد کا مسئلہ ہے، کسی کو نفسیاتی مسئلہ ہے. ہر مسئلے کا حل میں لونگ سے کرتا ہوں. پھر اس کے بعد لونگ پڑھ کر دیا اور میں نے ان کو بتا دیا کہ مسئلہ یہ کہ آپ پر روز کے بیس پر وار ہو رہا ہے. اب جب روز کے بیس پر وار ہوگا تو ایسی صورت میں کیا حال ہوگا کہ کبھی طبیعت آؤٹ ہو رہی ہوگی، کبھی طبیعت سنبھل رہی ہوگی. اب ایسا ہی ہوا جب میں نے پڑھ کر دیا، 2 دن کے بعد ان کا فون آئے گا طبیعت پھر خراب ہو رہی ہے. تو پھر اس صورت میں پھر ہمیں بزرگوں نے کہا کہ اس کو صدقہ اتارا کیے جائے، پھیپڑوں وغیرہ سے صرف پڑھائی کر دیا جائے، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے. صحیح ہے. آپ سے مجھے ایک سوال، ہاں یہ اس سے پہلے مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ تقریباً کوئی 8-9 سال پہلے، آپ کو پتہ ہے میں جب ٹرانسمیشن نہیں کرتی تو میں اعتکاف میں بیٹھتی ہوں، تو جب میں اعتکاف میں بیٹھتی ہوں تو جب میں رات کو سوتی ہوں اس وقت تو میں کوئی آیت یا سورت ایسی لگا دیتی ہوں کہ میں وہ سنتے ہوئے سوؤں، یعنی کہ سوتے ہوئے بھی میرے کانوں میں کوئی قرأت یا اللہ قرآن پاک کی کوئی آیت جا رہی ہو. تو ایک دن ایسا ہوا کہ 12 یا 13واں روزہ تھا تو میں نے سورہ بقرہ لگائی اور میں سو گئی. اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ پیر بالکل نہیں ہل رہے تھے. اس زمانے میں سردیوں میں روزے آتے تھے اور مجھے پورا پسینہ آیا ہوا تھا، اور جب میں نے آنکھ کھولی ہے تو میں ہی سامنے تھی ماشاءاللہ. اور میں نے جو وائٹ وہ پورا پہنا ہوا تھا اسکارف، وہی میں نے پہنا ہوا تھا، اور مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اور میں دل میں سوچ رہی ہوں کہ یا اللہ یہ کیا ہے، یا اللہ یہ کیا ہے. تو میں مطلب بولنا چاہ رہی ہوں لیکن بول نہیں پا رہی. تو پھر وہ میں ہی جو تھی اس نے آدمی کی آواز میں، مطلب میں آدمی کی آواز میں اپنے آپ سے بول رہی ہوں کہ سلیمان بن داؤد یا کچھ نام لیا، داؤد بن سلیمان یا سلیمان بن داؤد نے بھیجا ہے، بولو کیا چاہیے. تو میں نے نا پھر وہ دل میں، کیونکہ آواز تو نکل نہیں رہی تھی، میں نے دل میں سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنی شروع کی. پھر اس نے دوبارہ یہی بولا مجھ سے. پھر تیسری دفعہ جب بولا اس وقت میں آیت الکرسی پڑھ چکی تھی. تو اس کے بعد وہ ایسے گئی میرے آگے سے، میں لیٹی ہوئی تھی اور میں ہی تھی وہ ظاہر ہے، اور مجھے ایسا لگا جیسے کرنٹ جو ہے نا جو مجھے لگا ہوا تھا وہ کرنٹ ایسے میرے باڈی میں سے پیروں سے یوں نکل کے چلا گیا. اور میں ہوش میں تھی اور میں پسینے تھی، اور میں پھر اٹھی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، منہ ہاتھ دھویا، وضو کیا دوبارہ، لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کو سورہ بقرہ، سورہ رحمان، سورہ یاسین، جیسے کچھ کو احمد بھائی کی نعت بڑی پسند ہے، اس طرح جنات میں بھی مسلمان ہیں. جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت خاص صورتوں میں پڑھی جائے تو جس طرح فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس طرح جنات بھی قرآن سننے آتے ہیں. آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس وقت نظر بد کا معاملہ واللہ علم کیا تھا، کیونکہ علم غیب صرف اللہ جانتا ہے، کوئی عامل نہیں جانتا. یہ عامل کوئی دعویٰ کرے کہ اس پہ وہ ہیں، اس نے بھیجا، وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور لعنتی آدمی ہے. توقاف میں تو کیسے کوئی آ ہی نہیں سکتا. بالکل، جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے علم غیب اللہ کے پاس ہے، اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے. اچھا آپ کے جو معاملہ تھا ہو سکتا ہے کوئی جن حاضر ہوا، کیونکہ جن کسی بھی صورت میں کسی کی بھی صورت میں آ سکتا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ حمزاد ہو سکتا ہے. حمزاد کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں علماء خاص طور پہ، کیونکہ میں ایک تعلیم یہ دیتے ہیں علماء کہ پھر اس میں زیادہ نہ پڑھیں ورنہ ذہن الجھتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کچھ پیشنٹس آتے ہیں، اگر وہ 100 پیشنٹ ہیں تو 50% پیشنٹ نفسیات کے معاملات میں آتے ہیں.
وہ دباؤ میں اتنا ہوتے ہیں، جیسے خواتین مال خلیہ میں ہوتی ہیں. کیونکہ میں ایک طبیب ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ ان کے جو ہارمونس ہے وہ ان بیلنس ہو گئے. جب وہ ان بیلنس ہو گئے تو اس کی وجہ سے ان پہ کیفیت دوسری طاری ہو رہی ہیں. تو پھر ہمیں یہ چاہیے ہم سورہ فلق و ناس پڑھیں اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. زیادہ سوچیں گے یا آمین کے چکر میں جائیں گے تو پھر گمراہی کی طرف جائیں گے. میرے خیال سے ہم اب تفسیر شروع کر دیں. ایک چیز اور مجھے بریک، اچھا بریک لے رہے ہیں ہم. اچھا صحیح ہے. اچھا مجھے یہ پوچھنا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 15واں سپارہ میں نے پڑھا تھا اس دن، اور میرے خیال ہے 25واں روزہ تھا یا کچھ ایسے تھا. اس کے بعد مجھے پھر کبھی ایسا ہوا نہیں، کیونکہ میں نے پھر کبھی سورہ بقرہ ویسے لگا کے سوئی نہیں. میں ویسے میں سن لیتی تھی لیکن میں کبھی سوئی نہیں آج تک، کیونکہ وہ ڈر بیٹھ گیا تھا میرے اندر. سورہ بقرہ کی خاصیت یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی وہ گھر کبھی ویران اور برباد نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر مجھے لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے، ان کو لگتا ہے، مفتی صاحب کو لگتا ہے کہ گھر میں جنات ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق ہم سورہ بقرہ پڑھیں، اور اگر سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر سورہ بقرہ کو چلا دیں. قرآن مجید فرقان حمید اللہ شفا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. قرآن کے الفاظ ہیں، یا ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا. جب تم قرآن کا عمل کرو کیا ہوگا؟ تنزل الملائکہ، آسمان سے اللہ اپنے فرشتوں کو نازل کرے گا. اور گھر میں ماڈرن سائنس کے مطابق اگر نیگیٹیوٹی ہے یا نیگیٹو انرجی ہے تو وہ پازیٹیو انرجی نیگیٹو انرجی کو ڈسٹرائے کر دے گی، ختم ہو جائے گی، اور پورا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہیلدی ہو جائے گا. صحیح ہے، یہ ہم اس کے بات کریں گے بریک کے بعد. آپ سے مجھے پوچھنا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی مٹھائی کی جو دکان ہوتی ہے، مٹھائی کی دکانوں پر جو جنات ہوتے ہیں وہ مٹھائیاں لیتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہر گھر میں روز مٹھائی کھائی نہیں جاتی، لیکن پھر بھی جو مٹھائی کی دکانیں ہیں وہ روز چل رہی ہیں، مٹھائیاں بن رہی ہیں. کیا ان کو میٹھا بہت پسند ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کی جو ہے وہ غذا کیا فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈی فرمایا ہے. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کوئلے کا بھی ذکر آتا ہے، اور لید یہ اس کی جنات کے جانوروں کی غذا ہے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مٹھائی کا اگر کوئی تذکرہ کرتا ہے تو میری نظر سے ایسا کوئی گزرا نہیں ہے کہ مٹھائی جنات کھاتے ہیں. اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے تو آپ تذکرہ فرمائیے گا. دوسری بات یہ ہے انسان نما جنات کھاتے ہیں. ہاں، انسان نما جنات کھاتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ ہی کی طرح کی ایک شکل کی ایک صورت ایک آئی، اور اس طرح کی انسانی صورت میں وہ مرد کی صورت میں بات کر رہی تھی. یہاں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ہر جنات متشکل نہیں ہو سکتا، یعنی شکل میں نہیں آ سکتا، یعنی وہ اپنی شکل سے دوسری شکل میں نہیں آ سکتا. اب یہاں اگر ہم یہاں فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے، کبھی اجنبی صورت میں آتے تھے. حضور کے بارگاہ میں ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر حضور سے سوال کیا، حضور جواب دے رہے ہیں. پھر حضور وہ ان کے جانے کے بعد حضور نے فرمایا اتدری من السائل، کہ جانتے ہو یہ آنے والے سائل کون تھے؟ تو حضور علیہ السلام سے وہ صحابی نے کہا اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کا رسول خود جانتا ہے. حضور نے فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس جبریل آئے تھے جو تمہارا دین تمہیں سکھانے آئے تھے. اب یہاں پر مفسرین امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جنات بھی ہر ایک شکل چینج نہیں کر سکتا، یہ جنات وہ کرے گا جو اس سے پہلے کوئی خاص عمل کرتا ہے. اچھا، صحیح. اس عمل کرنے کے بعد اس کو وہ پاور ملتا ہے کہ وہ جنات بھی دوسری صورت میں تبدیل ہو سکتا ہے. بریک ہم لیں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان. جی، پیارا رمضان میں پیارا اسلام، اور ہم کرتے ہیں سب سے پہلے اب خلاصہ آج کے پارے کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج 12ویں سپارے کا ہم خلاصہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسٹارٹنگ میں ہو رہا ہے کہ زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. وہ زمین پر ہوں، وہ آسمان پر ہوں، وہ کہیں بھی ہوں، جہاں جاندار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے. تخلیق کائنات کا جو مقصد ہے وہ خیر و شر کی آزمائش ہے. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم خیر کی طرف جائیں یا شر کی طرف. جب خیر کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت میں اور اللہ کے قریب ہیں. اب انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انسان کی خود غرضی یہ ہے نعمت ملنے پر شکر ادا نہیں کرتا، مگر وہ نعمت اگر چھن جائے تو ناشکرہ اور نا امید ہو جاتا ہے. اگر مصیبت کے بعد نعمت ملے تو پھر اتراتا ہے، غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے. کوئی نعمت مل جائے تو پھر غرور میں آتا ہے، تکبر کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی لا یحب کل مختال فخور،
غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہمیشہ عاجزی اور انکسامی رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کے جو طلبگار ہیں، جو دنیا کو چاہتے ہیں، اللہ اس قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اس پارے کے اندر کہ ہم ان کو دنیا میں ہی دنیا دے دیں گے، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت، قرآن کی رفعت اور قرآن کی بلندی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کوئی جو اس قرآن کی 10 آیات کو لے کر آئے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین 950 سال وہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی استقامت ہے، اور استقامت اسے کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے لیے جئیں اور اللہ کے لیے مریں اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں استقامت۔ 950 سال تک چند لوگ ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں، لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں، آپ کے لیے آزمائشیں ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ اے نوح تم کشتی بناؤ۔ جبریل امی آتے ہیں۔ یہ ناظرین آپ کی توجہ کے لیے پہلی مرتبہ شاید آپ سن رہے ہو کہ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس کا ڈیزائن جبریل امی لے کر آئے تھے، اور جبریل امی نے ان کو زمین پہ پورا نقشہ بتایا تھا کہ آپ کشتی اس طرح ڈیزائن کریں گے، اس پر یہ مخلوق ہوگی، اس پہ یہ مخلوق ہوگی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور عذاب آنا شروع ہوا، اور عذاب اس طرح آنا شروع ہوا تھا کہ بڑے خوبصورت قسم کے بادل آئے تھے، کالے بادل، اور کالے بادل آئے، انہوں نے بارش شروع کی۔ شروع میں تو وہ جو قوم تھی، قوم نوح، وہ خوشی سے اچھلنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ زمین سے بھی چشمے جاری ہو گئے تھے، آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی تھی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کشتی میں نوح علیہ السلام اور اہل ایمان اور دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان کے جوڑے جوڑے نر اور مادہ اس کشتی میں موجود ہوئے، اور کشتی چلنی شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم آ جاؤ، اس کشتی میں بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی مجھے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام کے الفاظ ہے، بیٹے آج صرف اللہ تجھے بچائے گا، اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہی شاعر نے کہا نا، زمانہ بھر مخالف ہو فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یارب اگر نگہباں ہے تو میرا۔ زمانہ برباد کرنا چاہتا ہے اور اللہ جسے آباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی عزتوں کو تھامتا ہے اسے کوئی برباد نہیں کرتا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی کشتی میں سارے اہل ایمان آ جاتے ہیں اور پوری قوم نوح برباد ہو جاتی ہے، اور پھر جب اللہ چاہتا ہے تب وہ پانی اترتا ہے اور وہ دوبارہ دنیا میں آتے ہیں، جبھی انہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ قوم عاد نبی کی تکذیب کرتی ہیں، نبی کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر قوم صالح کا تذکرہ ہے۔ صالح علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ آپ اس پہاڑ سے کسی اونٹنی کو نکال دیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لوگوں کے سامنے وہ اونٹنی نکلی ہے، مگر وہ اتنے بدبخت تھے کہ جو حرام کھائیں، حرام کا لقمہ کھائیں، اللہ تعالیٰ ان سے حق کو چھین لیتا ہے، ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا، اور لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا اور پھر اللہ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا۔ پھر قوم لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو روحانیت کے بجائے گندگی پسند تھی، ان کو بدکاری پسند تھی، بد اخلاقی پسند تھی، اور اس کی وجہ سے پوری قوم لوط تباہ ہو گئی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی ناظرین؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، وہ عبادات پہ فوکس ضرور کرتی تھی مگر حقوق العباد کو ڈنڈی مارتی تھی، وہ لوگوں کو تنگ کرتی تھی، اور سب سے بڑی ان میں جو کمزوری تھی وہ ناپ تول میں کمی تھی۔ اللہ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے وہ تاجر بھائی اور میرے وہ تمام بھائی یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ جائے اور ہمارا چلتا ہوا کاروبار تباہ ہو جائے، تو ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں بلکہ پورا تول کریں۔ اللہ کی عبادت کرو، توکل کرو اور اعمال سے غافل نہ ہو۔ اب سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف مکی سورت ہے اور اس میں خواب کی تعبیر کا بھی تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو آخری زمانے کے لوگ ہوں گے ان کا خواب سچا ہوگا، اور سچا خواب نبوت کا 46واں جز ہے۔ اس میں نظر بد کا بھی تذکرہ ہے، اور اس میں نظر بد کا تذکرہ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، ابھی میں آگے بیان کروں گا۔ وہ 11 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک دروازے سے مت جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہاری خوبصورتی، تمہاری تندرستی دیکھ کر ہائے نہ کہیں کہ تمہیں کہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ملتا ہے۔ اب آئیے اسٹارٹنگ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ جب یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یوسف
تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا ورنہ حسد کریں گے تم سے، اور حسد کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تمہیں تکلیف دے دیں۔ اور پھر وہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں تکلیف دینا شروع کی، پھر بھائیوں نے ان کو دھوکہ دیا اور دھوکے کے ساتھ انہیں لے کے گئے، اور یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اچھا، میں نے جب وہ روایت پوری پڑھی تو بڑا دل کانپ جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب بڑے بھائی ادھر مارتے تھے تو وہ دوسرے بھائی کے پاس جاتے، دوسرے بھائی مارتا وہ تیسرے کے پاس جاتے، تیسرا بھائی مارتا وہ چوتھے کے پاس جاتے، چوتھا بھائی مارتا وہ پانچویں کے پاس جاتے، اس طرح 10 بھائیوں کے گرد گھومے، اور پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ سارے بھائی ان کو مار مار کے ایک کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ بھائیوں نے یہ سمجھا تھا کہ اب سارے راستے ختم ہو چکے ہیں، یوسف کا قصہ ختم ہو چکا ہے، مگر اللہ اسے کہتے ہیں کہ جو کنویں سے نکال کر زمانے کا بادشاہ بنا دے۔ سبحان اللہ، کیا جہاں بات ہے۔ سارے راستے ختم ہو جائیں وہاں سے جو راستہ بناتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ جو اکبر۔ آزمائش کے بعد اللہ مقام، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے گرا دیں گے، اس کے راستے بند کر دیں گے، اس کا راستہ بند ہوگا تو یہ زمین پر آ جائے گا۔ یہ آپ کی بھول ہے، ایسا ہم نے دیکھا ہے، آپ جتنے راستے بند کرتے ہیں پھر اللہ ایسا راستہ بناتا ہے جو بندے کو کمال تک لے کر جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اب آئیے، یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے، حسن یوسف مشہور ہے، قافلے والوں کو بھائیوں نے نکال کر بیچ دیا، قسمت قافلہ لے کے گیا، وہاں مصر کا بادشاہ عزیز مصر نے خرید لیا، عزیز مصر اپنے گھر لے کر آیا، بچے کو پالنا شروع کیا، وہ بچہ بڑا ہوا تو انتہائی خوبصورت، جو پالا تھا عزیز مصر کی بیوی نے، اس کا دل اس پر آ گیا، گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دوڑنے لگے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، پیچھے سے قمیص کھینچی تو کرتا پھٹ گیا، سامنے سے ہی بادشاہ آ گیا، عورت نے فوراً کہا یہ میرے ساتھ غلط کر رہا تھا۔ عزیز مصر نے اس وقت کے بڑے بڑے جو علماء تھے، بزرگ تھے، ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو مرد گناہ گار ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت گناہ گار ہے۔ مگر جب دیکھا تو پیچھے سے قمیص پھٹی تھی تو قرآن نے کہا کہ عزیز مصر نے کہا یہ عورتوں کی سازش ہے، اور انہیں قید میں بند کر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اللہ بڑھا رہا ہے، دیکھیں قید کر دیا، یہاں بھی قید ہو گئے، اب قید میں اللہ نے وہ رعب عطا فرمایا، وہ ہیبت عطا فرمائی کہ سارے قیدی ان کی طرف آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب 2 لوگوں نے خواب دیکھے، خواب کیا ہے؟ یا پھر خواب کا تذکرہ ہے۔ ایک نے خواب دیکھا کہ وہ شراب کا یعنی انگور سے شراب کو نچوڑ رہا ہے، اور ایک نے خواب دیکھا کہ وہ سر پہ رکھ کے روٹی رکھا ہوا اور پرندے آ کے روٹی کھا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یوسف تعبیر بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو شراب کو کشید کر رہا تھا وہ بادشاہ کے دربار میں جائے گا، مقرب خاص بن جائے گا، مشیر بن جائے گا، اور پھر اس کے بعد جس کے سر پہ روٹیاں تھیں اس کو جانور کھائیں گے۔ اب آخری خواب ہے بادشاہ کا۔ بادشاہ نے بھی خواب دیکھا کہ 7 گائیں، موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، 7 سرسبز جو خوشے ہوتے ہیں وہ سوکھے خوشے موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا کہ تمہارے ملک میں 7 سال قحط سالی آئی گی تو تم بندوبست کر لو۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ 7 سال جب قحط سالی آئی تو انہوں نے جو غلہ رکھا تھا وہ ملک میں تقسیم ہوتا رہا اور کوئی بھوک سے نہیں مرا۔ یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر کو دیکھ کے بادشاہ نے کہا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ فرمایا ایسے نہیں، جب تک میری گواہی لوگ نہ دیں اور تمہاری بیوی نہ دے میں باہر نہیں آؤں گا۔ پھر یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ تمام خواتین کو بلایا گیا، خواتین نے گواہی دی کہ ہم حسن یوسف کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی نظر اور اس کی پاکیزگی کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ باہر آئے اور اللہ نے ان کو زمانے کا بادشاہ بنا دیا۔ اچھا، یہاں پہ اس ایک نو مولود بچے نے بھی تو گواہی دی تھی۔ بالکل دی تھی، قرآن مجید سے اس بارے کے اندر جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نومولود بچے نے کیا کہتے ہیں تعریف کی ہے اور ان کی گواہی دی ہے۔ اماں عائشہ کی گواہی اللہ نے قرآن میں 18 آیتوں سے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہم حسن سلوک کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سے سوال کا جواب سے پوچھنا تھا کہ جیسے اس سے پہلے ہم جنات کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ موکلات کیا ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کرنے والے موکلات کو بھیج کر آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے موکل، ایک ہوتا ہے معاون۔ اچھا، موکل اسے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ شیطانی مخلوق کو بھیجتا ہے، اچھا، اور وہ شیطانی مخلوق کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو پڑھائیاں کر کے جادوگر جو بھیجتا ہے، اور وہ جا کر اگر کسی کو جا کر نقصان پہنچاتا ہے تو بعض کہتے ہیں وہ موکل ہیں۔
صحیح ہے. بعض کہتے ہیں کہ اگر بندہ جب وظائف پڑھتا ہے وظائف پڑھتا ہے تو اس وظائف کے اندر جو الفاظ یا حروف ہوتے ہیں اس کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے. اس تاثیر کے ساتھ ساتھ اس حروف کے بھی اس حروف کا بھی ایک نور ہوتا ہے. صحیح. اس نور کے حوالے سے جب آپ بندہ عامل پڑھتا ہے یا جو ذکر اذکار کثرت سے کرتا ہے تو وہ جو کثرت سے پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس سے جو نوری مخلوق بنتی ہے اس کو معاون کہتے ہیں. اور جب وہ معاون ہوتے ہیں تو جب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عامل کے پاس کوئی آ کر کہتا ہے حضرت یہ کام کر دیں یا یہ مسئلہ ہے اور وہ یا اس کے پاس آتا ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ بعض دفعہ عامل اس کے لیے پڑھائی کرتا ہے تو اس کی نوری مخلوق اس عمل کو کرتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کچھ بھی نہیں کرتا مگر کام ہو جاتا ہے چونکہ اس کی نوری مخلوق اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے, اس کو معاون کہتے ہیں. صحیح. شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.